السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہے اور اس کا نام انڈائریکٹ الیکشن ہے۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی وہ ڈائریکٹ الیکشن پہ اپلوڈ کی تھی، جس نے وہ نہیں دیکھی تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے وہ ضرور دیکھ لے تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انڈائریکٹ الیکشن کیا ہوتا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، تو اس ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ انڈائریکٹ الیکشن کیا ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ وہ الیکشن ہوتا ہے یا وہ پروسیس آف الیکشن ہوتا ہے جس میں پیپل اپنے ریپریزنٹیٹیوز کے تھرو ورک کرتے ہیں، مطلب لوگ خود ایک چیز کو سلیکٹ نہیں کرتے بلکہ ان کے ریپریزنٹیٹیوز جن کو لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے ان کے ذریعے سے وہ فردر لوگ یہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی بہترین اگزامپل جو ہے وہ ہمارا آج کل پریزنٹ ٹائم میں سینٹ کا الیکشن بھی ہے یا پرائم منسٹر کا بھی الیکشن ہے۔ سینٹ کا الیکشن آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لوگ ہوتے ہیں، پیپل ہوتے ہیں، وہ ووٹ کرتے ہیں پروونشل اسمبلی کے ممبرز کے لیے، ٹھیک ہے۔ پروونشل اسمبلی جیسے کے پی ہے، لوگوں نے کے پی کے ممبرز کو سلیکٹ کیے، یہ کے پی کے ممبر پھر اپنے ہی اندر سے کس کے ممبر سلیکٹ کر لیتے ہیں، سینٹ کے ممبرز، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں انڈائریکٹ الیکشن۔ لوگوں نے ڈائریکٹلی جو ہے سینٹ کے ممبرز کو سلیکٹ نہیں کیا بلکہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کے تھرو کیا سلیکٹ کیا، سینٹ کے ممبرز کو۔ اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ الیکشن۔ پاکستان کے اندر سینٹ کا الیکشن انڈائریکٹ ہے، اسی طرح جو پرائم منسٹر کا بھی الیکشن ہے یا پریزیڈنٹ کا وہ بھی انڈائریکٹ ہے۔ لوگ پیپل جو ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں، کس کو ووٹ ڈالتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو۔ پھر نیشنل اسمبلی کے ممبرز اپنے ہی اندر سے کیا کرتے ہیں، ایک پی ایم کو چن لیتے ہیں، تو درمیان میں ایک برج آ جاتا ہے۔ اس برج کو کیا کہتے ہیں، انڈائریکٹ موڈ آف الیکشن۔ ہوپ سو آپ کو کلیئرٹی آ گئی ہوگی کہ انڈائریکٹ الیکشن کیا ہوتا ہے۔ جو پچھلا میں نے آپ کو ویڈیو بتائی تھی وہ تھی ڈائریکٹ الیکشن، جس میں یہ چینل نہیں ہوتا بلکہ لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں اپنے، جیسے ریفرینڈم میں لوگ جو ڈائریکٹلی ووٹ کرتے ہیں، اسی طرح سوئٹزرلینڈ کے اندر ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے۔ تو آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سسٹم کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو انڈائریکٹ ووٹنگ ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہمیں کیا ملتا ہے کہ کمپیٹنٹ پیپل، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں کامن مین تو اگنورنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کامن مین تو ایزیلی پروپیگنڈا میں بھی پھنس سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے، اور کامن مین جو ہے غلط پرسن کو ووٹ کر سکتا ہے۔ تو جو کامن مین جب کسی دوسرے باڈی کو الیکٹ کرتا ہے، پروونشل اسمبلیز یا نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو، تو وہ ایک پڑھے لکھے طبقہ الیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب زیادہ لوگوں میں سے کچھ پڑھے لکھے یا لائق لوگوں کو الیکٹ کر لیا جاتا ہے، وہ لوگ پھر آگے فردر الیکٹ کرتے ہیں باقیوں کو۔ تو وہ جو درمیان میں برج ہوتا ہے وہ کمپیٹنٹ پیپل کہا جاتا ہے، وہ لائق ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا پالیٹکس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جنہوں نے ایک عرصہ گزارا ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر، اور وہ لوگ پھر آگے اگلے بندے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو وہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو کامن مین اگر خود انتخاب کر لے تو وہ غلط بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو پولیٹیکل نالج نہیں ہوتا۔ تو پہلا ایڈوانٹیج انڈائریکٹ الیکشن کا یہ ہے کہ اس میں جو برج ہوتا ہے وہ کمپیٹنٹ پیپل ہوتے ہیں، وہ اچھا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ وہ لائق ہوتے ہیں، ان کا پالیٹکس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو وہ ایک اچھے لوگوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دوسرا کیا بڑا ایڈوانٹیج ہے، وہ کیا ایڈوانٹیج ہے اس کا، وہ ایڈوانٹیج یہ ہے اس کا کہ آج کل کی جو ماڈرن پاپولیشن ہو گئی ہے، یہ کیا ہے اس کے لیے افیکٹو فار بگ پاپولیشن، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں ماڈرن ڈائریکٹ جو الیکشن ہے وہ وہاں پاسبل ہے جہاں آبادی بہت کم ہے۔ آبادی کم ہونے کا مطلب یہ ہے وہاں تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک بندے کو الیکٹ کر لیتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پاسبلٹی ہے۔ لیکن جہاں پر پاپولیشن آج کل ماڈرن ٹائم میں کیا ہے، بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ماڈرن ٹائم میں پاسبلٹی نہیں ہے ڈائریکٹ الیکشن کی۔
کہ لوگ ایک جگہ، اتنے زیادہ لوگ ایک ہی جگہ پہ ہم جمع کریں اور وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو خود ہی سلیکٹ کر لیں، تو وہ ایک بڑا ایک کمبرسم پروسیس ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو بڑی پاپولیشن ہے ان کے لیے یہ ایک افیکٹو طریقہ ہے کہ وہ اپنے پہلے ریپرزنٹیٹیوز کو چن لیں، ایک سمال پاپولیشن کو، سمال سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، اور وہ پھر آگے سے ان کے دوسرے ریپرزنٹیٹیوز کو چن لیں۔ تو یہ آج کل کے ماڈرن ٹائم کے لیے بڑا ایک افیکٹو میتھڈ ہے، تو اس لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، نیکسٹ جو تیسری بات ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو کامن مین ہوتا ہے وہ پروپیگنڈا میں آ سکتا ہے، کامن مین جو ہے وہ پریشر میں آ سکتا ہے۔ جب بھی کوئی پارٹی آتی ہے تو وہ پروپوگیٹ کرتی ہے اپنے اوپینین کو، سپیچز کرتی ہے، ایموشنل سپیچز کرتی ہے تاکہ کامن مین کو اپنی طرف لے کے آیا جائے۔ لیکن انڈائریکٹ الیکشن میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی جو کہ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جن کا پولیٹیکل افیئرز میں ٹائم گزرا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈے میں نہیں آتے ایز کمپیئر ٹو کامن مین جو کہ ایزیلی پروپیگنڈا میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ پروپیگنڈا فری ہوتا ہے، پروپیگنڈے میں نہیں آیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چیز جو ہے یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، کیونکہ انڈائریکٹ الیکشن میں ٹائم لگتا ہے، تو ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی ایک افیکٹو اس طرح سے بن جاتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ ڈیسیژن لینے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو آپ کو سوچنے کا بھی زیادہ ٹائم ملتا ہے، تو اس سوچنے کی وجہ سے آپ اچھے بندے کا انتخاب کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈائریکٹ الیکشن میں پہلے آپ ایک باڈی کو چنیں گے، وہ باڈی آگے سے نیا انتخاب کرے گی، تو ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے، ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیسیژن اچھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4 اس کے ایڈوانٹیجز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز پہ کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اس سسٹم کے۔ تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ لیک آف انٹرسٹ، کہ جو کامن آدمی ہوگا اس کا کیا ہوگا، پولیٹیکل افیئرز میں سے اس کا انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے تو نہیں جو ٹاپ پہ بندہ ہوگا اس کا انتخاب کرنا، میں تو بس ایک باڈی کو سلیکٹ کروں گا جس نے آگے سے پرائم منسٹر کو یا کسی کو بھی چننا ہے۔ تو پیپل جو ہوتے ہیں ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس بندے کو نہیں چننا، انہوں نے چننا ہے، تو اس کے اندر سے جو پولیٹیکل، جبکہ ڈائریکٹ الیکشن میں خود اس نے چننا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک پولیٹیکل انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس انڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن میں اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے پولیٹیکل اویئرنیس سسٹم میں جو ہے ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر، کیونکہ لوگ جب پارٹیسپیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگوں کو پالیٹکس کے اندر، پولیٹیکل افیئرز کے اندر ان کی اویئرنیس ختم ہو جاتی ہے پالیٹکس کی، تو یہ بڑا نقصان ہے۔ تیسرا بڑا نقصان کرپشن ہے۔ دیکھیں ڈائریکٹ الیکشن میں لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی چنتے ہیں، تو اتنے زیادہ لوگوں کو خریدنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کس کو خریدیں گے۔ لیکن انڈائریکٹ الیکشن میں تو لوگ ڈائریکٹلی نہیں ہوتے، لوگ ایک باڈی کو چن لیتے ہیں، پھر اس باڈی نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ادھر کس نے آنا ہے، تو یہ ایک سمال باڈی ہوتی ہے، تو اس سمال باڈی کو خریدنا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سسٹم میں، انڈائریکٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے، میکسیمم چانسز آف کرپشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میکسیمم چانسز آف کرپشن ہوتے ہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے کرپشن کے بہت زیادہ قریب تر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کیا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی ان ڈیموکریٹک ہے۔ ان ڈیموکریٹک میں نے اس لیے کہا ہے، ویسے تو ڈیموکریٹک ہی ہے لیکن ان ڈیموکریٹک میں نے اس سینس میں کہا ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، جس میں میکسیمم نمبر آف پیپل پارٹیسپیٹ کریں پولیٹیکل افیئرز میں یا ڈیسیژن میکنگ میں۔ لیکن جب انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جو لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ منیمم ہوتی ہے، میکسیمم نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے ایک دوسری باڈی کو چوز کرنا ہوتا ہے، وہ باڈی آگے سے دوسری کو چوز کرتی ہے، جبکہ ڈائریکٹ الیکشن میں پارٹیسپیشن میکسیمم ہوتی ہے۔ تو جو انڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن ہے یہ بیسیکلی اتنا ڈیموکریٹک نہیں ہے، یا لیس ڈیموکریٹک، میں اس کے لیے ورڈ یوز کروں گا کہ لیس ڈیموکریٹک ہے، تو کیونکہ اس میں میکسیمم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ اس کے سسٹم کے ڈرا بیکس ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا کیا ہے،
پھر میں نے آپ کو اگزامپل دے کے بتایا، پھر میں نے آپ کو سسٹم کے 4 ایڈوانٹیجز بتائے ہیں، پھر اسی سسٹم کے میں نے آپ کو 4 ڈس ایڈوانٹیجز بتائے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔